ہم نے کتنے دن بتا دو شور کیا. ٹی وی چینلز جو ہیں دے ناٹ انٹرسٹڈ ان اے نیشنل کاز. مسلمانوں نے بھی بڑی کوشش کی تھی ہندو کو ختم کرنے کی. میں کہوں گا کہ یہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے. انڈین جنٹا جو بیٹھتی ہے اس نے ہمیشہ نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی ہیں. آپ عوام جو انڈیا کی عوام ہے, جو پاکستان کے عوام ہے, اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. ہم جابز دیں گے, ہم آپ کو گھر دیں گے, ہم آپ اور بھائی کہاں سے تم دو گے؟ گورنمنٹ کے ادارے پروفیشنل ہیں, اس کے اندر آپ پولیٹیکل اس طرح کے لوگ نہیں لا سکتے. جو کام نہیں کرا نکال دیں, ترس نہ کھائیں. اسی لیے ویسٹ آگے ہے, ہم پیچھے ہیں. Assalamu alaikum and welcome to PJME's official YouTube channel. Official because it is the real thing. Otherwise, یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ forgeries and کہتے ہیں hacked accounts, there are so many. So that is the reason, we say it official. آج میں بات کروں گا کم از کم 4 سبجیکٹس پہ briefly. پہلے تو بڑی باتیں ہوئی ہیں, یہ جو آپ نے دیکھا کہ جو controversies چل رہی ہیں, I'm working on it. Believe me, I am going to the depth of it and I am working on it کہ اس کے ایکچوئل کلپرٹس کون ہیں. نام تو بڑے سب نے لے لیے, اس نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, یہ کیا, وہ کیا, بٹ وی نیڈ ٹو گیٹ ٹو دا باٹم آف دس اینڈ فائنڈ آؤٹ کہ بھائی یہ پرابلم آئی کہاں سے ہے. اور یہ ہر 4-5 سال کے بعد یہ ایمرج کر جاتی ہے, اور ایمرج بالکل کرے گی. ہسٹری ہے, ہسٹری آپ کی ریپیٹ ہوتی ہے, لیکن اس میں یہاں صرف پاکستان کا نام خراب ہوتا ہے. لیکن پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے, آج میں بات کروں گا سب سے پہلے کشمیر کے اوپر, بیکاز کشمیر از اے ویری برننگ سبجیکٹ. ہم یہ کیا کرتے ہیں پاکستان میں, جب ادھر ادھر ہندوستان کو ایکشن کرتا ہے ہم چیخیں مارنے شروع کر دیتے ہیں, او جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. نو, وی شوڈ بی پرسوئنگ اٹ. آپ دیکھ لو وہ جو اپنے لاز نئے لے کے آئے ہیں, ہم نے کتنے دن بتا دو شور کیا. کم از کم میں کہتا ہوں کہ 50-60 دن کے بعد سب ٹھپ ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ جی اس پہ ریٹنگ نہیں آتی آپ کی, اور آپ کے ٹی وی چینلز جو ہیں کئی دے ناٹ انٹرسٹڈ ان اے نیشنل کاز. آنیسٹلی میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, دے آر ناٹ انٹرسٹڈ. اگر ہوتے, اگر کوئی اچھی چیز ان میں ہوتی تو اس کو کم از کم ایک سلاٹ کشمیر کو آپ ریگولر دیتے. آپ نے نہیں دیا. بہرحال کئی چینلز ہیں جو کہ کر بھی رہے ہیں. کشمیر پہ کیا ہو رہا ہے, آپ 300 سے زائد دن ہو گئے اور ابھی تک وہاں لاک ڈاؤن ہے. خیر پورا ہندوستان میں لاک ڈاؤن ہے, لیکن ان بیچاروں کے ساتھ جو ریسٹرکشنز ہیں, جو میں کہوں گا جو پرسیکیوشن ہے, اور پرٹیکولرلی مسلمانوں کی, اٹ از سیڈ, اٹ از سیڈ. اور میں نے ہمیشہ کہا ہے اچھے ہندو بھی ہیں, اچھے مسلمان بھی ہیں, اچھے سکھ عیسائی بھی ہیں, لیکن خراب بھی ہیں اس کے اندر. اب ہم نے دیکھنا ہے اچھائی کو, برائی کو نہیں دیکھنا. ہندوستان بدقسمتی سے ایک قبضہ گروپ کے اندر آیا ہوا ہے, اور یہ وہ لوگ ہیں جو ایک انسان کو اس کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہے وہ ہندو یا مسلمان ہے, لیکن اس کو مار رہے ہیں. آپ نے دیکھا سوشل میڈیا پہ جو بیچاروں کو بیٹنگز دے رہے ہیں یہ, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ چیز ختم کر دیں گے. کوئی ختم نہیں کرتا. مسلمانوں نے بھی بڑی کوشش کی تھی ہندو کو ختم کرنے کی, نہیں کیا ختم. ہسٹری ہے. پھر ہندوؤں نے بھی ابھی کوشش کر رہے ہیں, نہیں ہوگا. حل کیا ہے؟ کو ایگزسٹنس کا. انڈیپینڈنس سے پہلے ہم سب اکٹھے رہتے تھے, ہندو مسلمان. میرے والد بتاتے ہیں اور دوسرے دوست بتاتے ہیں کہ دے یوز ٹو لیو ان ہارمنی. ہر چیز پیسفل ہوتی تھی. انڈیپینڈنس کے بعد اینیماسٹی یہ کہاں سے آئی ہے؟ پرٹیکولرلی میں کہوں گا کہ یہ انڈین گورنمنٹ کی طرف سے آئی ہے. انڈین جنٹا جو بیٹھتی ہے اس نے پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ کو بالکل نہیں آگے آنے دیا. اس نے ہمیشہ ایک نفرتیں پھیلانے کی کوشش کی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ وہاں پھنسے ہوئے ہیں کہ اگر کشمیر دے دیا یا کشمیر پہ بات ہوتی ہے ان کی حکومتیں چلی جاتی ہیں, تو یہ وہاں سے ڈرتے ہیں کہ اس پہ بات نہیں کرتے ہیں. حالانکہ ان کے میزوز ہے, تاملز ہے, ناگاز ہے, آسام ہے, تریپورہ ہے, کتنے ان کے مسئلے بیٹھے ہوئے. خالستان ہے اور کشمیر ہے, کتنے ان کے. لیکن جو سب سے پرو ایکٹیو ہے وہ 2 ہیں, ایک ہے خالستان اور دوسرا ہے کشمیر. اب یہ کشمیر کو کب تک اس طرح رکھیں گے؟ رکھ لیں. خالستان کی موومنٹ یہ بھی ایک انڈیجنس موومنٹ شروع ہو رہی ہے. انہوں نے کیا کیا؟ جب انگریز یہاں تھا 60%
جو سکھ ہوتا تھا وہ انڈین آرمی میں ہوتا تھا. آج کتنا ہے؟ 20%. جسٹ لک ایٹ اٹ. کیونکہ وہ ان کو ٹرسٹ نہیں کرتے. سکھوں کا کوئی آپ کہہ لو ایگزسٹنس نہیں ہے ان دا کانسٹیٹیوشن. دے آر نو بڈیز. لیکن چلو یہ آپ کا مسئلہ انٹرنل ہے. لیکن جو آپ ہیومن پرسیکیوشن کر رہے ہیں آپ اگینسٹ دا مسلمز اور ایون سکھس اینڈ دالتس, آئی مین از دیٹ جسٹیفائڈ؟ نو. آئی تھنک اس کے اوپر وی شوڈ بی ڈوئنگ سم تھنگ آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈس. اینڈ پرٹیکولرلی یہ جو ڈیموکریسیز کی بات کرتے ہیں, یورپ کے اندر ایک چھوٹا بچہ غائب ہو جاتا ہے یا چڑی ادھر ہو جاتی ہے تو سب جی اس کے کھڑے ہو جاتے ہیں نیشنل چینلز. کشمیر پہ کتنی بات ہوئی ہے؟ کوئی نہیں ہوئی. سو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں زیادہ ایک ترجیح دینی چاہیے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹھیک ہے یہ مسئلہ ہندوستان اور پاکستان کا, اور یہ ڈیسائیڈ انشاءاللہ ہوگا اور پیسفلی ہوگا. لڑائی سے کبھی بھی کوئی چیز حاصل نہیں ہوتی ہے, نہ ہوگی. سو ہم نے جانا ہے پیس کے راستے پہ, لیکن کون لے کے جائے گا؟ آپ عوام, جو انڈیا کے عوام ہے, جو پاکستان کے عوام ہے. ہم نے مل کے اس مسئلے کو ریزالو کرنا ہے. دوسری بات آتی ہے پھر ہم جو بات کرتے ہیں ہمارے جو ادارے ہیں, فار ایگزامپل PIA لے لو. یہ وہ ایئر لائن ہے, آپ کو سب کو پتہ ہے اس نے کتنی ایئر لائنس کھڑی کی. یہ جو ہے UAE کے جو ایئر لائنس ہے اس کو اس نے کھڑا کیا. اب آپ مجھے بتائیں ایمریٹس کو اس نے کھڑا کیا, آپ کہاں ہیں آج؟ یو نو وے. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر PIA لے لو, پاکستان اسٹیل ملز لے لو, ریلویز لے لو, نیشنل بینکس لے لو, جو گورنمنٹ ادارے ہیں, ان کے اندر وہ کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے. اگر ہے تو وہ مر گئی ہوئی ہے. کیونکہ ایک غریب آدمی, میں نے دیکھا ہے, میرے پاس کئی کمپلینٹس آتی ہیں انہی اداروں کے لیے کہ دے آر ناٹ لکڈ آفٹر. ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش ہوتے ہیں, اور پرٹیکولرلی یہ جو بوڑھی بیوہ اور یا آپ کہہ لو کہ اولڈ ایج ویمن ہیں, ان کے ساتھ جو بدتمیزی ہوتی ہے, اٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں, آپ کسی کو فیسیلیٹیٹ کرتے نہیں ہیں. آپ نے کیا کیا ہے؟ کوالٹی آف لائف کو ڈیگریڈ کر دیا اس ملک کے اندر. دس از اے گریٹ کنٹری, بٹ آپ اس کو ڈیگریڈ کر رہے ہو. سو ان کو اٹھانا ہے. PIA بہت زبردست ایئر لائن ہے, لیکن پروفٹ میں نہیں ہے. ایئر بلو پروفٹ میں ہے, یہیں چلتی ہے, یہ پروفٹ میں چل رہی ہے, PIA نہیں چل رہی. بھائی کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو بھی آتے ہیں آپ پولیٹیکل انڈکشن کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ جب پولیٹیکل انڈکشن کریں گے, اس کو پتہ ہے یار میری تو سفارش ہے, میں نے کیا کام کرنا ہے. تو لہٰذا اس کا ایک ہی سلوشن ہے, اٹ ڈزنٹ میٹر کون کہاں سے ہے, اگر وہ پرفارم نہیں کر رہا آپ لاز بنائیں, ان کو فارغ کریں. پاکستان میں بہت اچھے لوگ ہیں جو کہ کام کر سکتے ہیں, لیکن ان کے لیے کوئی بھی میں سمجھتا ہوں سیڑھی نہیں ہے. ان کو 4 ٹیلی فون کال, 3 چٹیں اور 2 سفارشیں چاہیے کہ کہیں وہ اپنے ایک ایسے جگہ پہ پہنچیں کہ جہاں ان کی کوئی بات سنی جائے. یہ ایک فیکٹ ہے. آگے اسٹیل ملز, یہ وہی پرابلم ہے. ہینڈ شیک کریں گے. ہینڈ شیک کیوں کر رہے ہیں؟ دیٹ شوز اے فیلئر آف دا پریویس رجیمز آل اکراس, کہ آپ نے کام نہیں کیا, آج آپ کو ہینڈ شیک کی آپ طرف جا رہے ہو. کیوں جا رہے ہو؟ بیکاز یو لاسٹ دا بیٹل. نو, پٹ گڈ مینیجرز ان, پٹ گڈ اینڈ پروفیشنل پیپل ان, آپ دیکھو کہ چلے گا. اس کے اندر بھی آپ دیکھ لو پولیٹیکل کتنے آپ نے انڈکشنز کی ہوئی ہیں, پرٹیکولرلی MQM کی آپ نے ڈالی اس وقت کی. تو جب آپ ڈالیں گے تو یہ رستہ نہیں ہے. اور ایک اور جو اس کے اندر سب سے بڑی جو کینسر ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے, ہم جابز دیں گے, ہم آپ کو گھر دیں گے, ہم آپ, اور بھائی کہاں سے تم دو گے؟ تم وہاں سے دے رہے ہو, تم گورنمنٹ کے اداروں سے دے رہے ہو. گورنمنٹ کے ادارے پروفیشنل ہیں, اس کے اندر آپ پولیٹیکل اس طرح کے لوگ نہیں لا سکتے. آپ وہ لوگ لے کے آؤ, ٹیکنوکریٹس یا ایسے لوگ who can deliver, who are qualified to deliver. How many people are in the bureaucracy جن کو پتہ ہے یار ان کو بیوروکریسی کے اسپیلنگ نہیں آتے ہیں, کئی لیٹرز آتے ہیں, اب میں دیکھتا ہوں جیسے. اب یہ کیوں ہے؟ لیک آف ایجوکیشن. آپ کی ایجوکیشن, اس پہ میں بڑا ایکسٹینسو پروگرام کروں گا. وہ آپ کی ایجوکیشن اتنی ڈیگریڈ ہوگی ہوئی ہے اور اس کی فیسیں اتنی اپ گریڈ ہوگی ہوئی ہیں کہ ایک عام آدمی اس کو پڑھ نہیں سکتا. 40-50 ہزار روپے آپ فیس لیتے ہیں, اور اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ بچہ آگے جائے گا. نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جب وہ پڑھ کے گھر جاتا ہے نا, وہ دیکھتا ہے اپنے باپ کو, یار یہ کس طرح 40-50 ہزار روپے مجھے دے رہا ہے جب کہ اس کی تنخواہ اتنی نہیں ہے, جب اس کے ریسورسز اتنے نہیں ہیں. کرپشن کر رہا ہے نا کہیں نہ کہیں. دیر آر ایکسیپشنس بٹ دیر از کرپشن گوئنگ آن. سو واٹ ول ہی ڈو؟ جب وہ آئے گا وہ بھی اپنے پیسے پورے کرے گا کہیں نہ کہیں سے. سو یہ چین ہے, اس چین کو ہم نے روکنا ہے.
اور بہتر بنانا ہے. کیسے بنانا ہے؟ ایک ہی طریقے سے. میں آپ کو بڑے واضح طریقے سے کہہ رہا ہوں, کئیوں کو اچھی نہیں لگے گی. جو کام نہیں کر رہا نکال دیں, ترس نہ کھائیں. ہم اس ملک میں ایموشنز کے ساتھ کام کرتے ہیں, پریکٹیکلٹی کے ساتھ نہیں کرتے. اسی لیے ویسٹ آگے ہے, ہم پیچھے ہیں. ہم باتیں بڑی کرتے ہیں, او جی ہم نے گھڑی انوینٹ کر دی, ہم نے یہ کر دیا. وہ کر دیا نا, اب کیا کر رہے ہو؟ تم چاند پہ گئے ہو؟ نہیں, وہ چاند پہ چلا گیا. اس کے اسپیس پروگرامز چل رہے ہیں, اس کے فلنتھرافی دنیا میں چل رہی ہے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی پرانی 13-14 سینچری کی باتیں آج کر رہے ہیں. نو, یو گاٹ ٹو موو آن, یو ہیو ٹو موو آن. ادروائز اس آپ ڈیلیما میں رہیں گے, اور ایک میں کہوں گا ایک کولڈ ڈیٹانٹ کے اندر رہیں گے اپنے ساتھ ہی. یو آر ناٹ گوئنگ ٹو پروگریس. یو گاٹ ٹو بی پریکٹیکل, موو آن ود لائف. یس, پرزرو یور کلچر, preserve your religion, preserve your code of conduct, and at the same time compete with the rest of the world, جو کہ آپ نہیں کر رہے. ہمارے لوگ باہر جاتے ہیں, کہاں نہیں بیٹھتے, یہاں کیوں نہیں ہوتے. اینڈ فائنلی میں بات کروں گا یہ سنتھیا رچی کی. یہ سنتھیا رچی جو ہے, اس کو 9 سال کے بعد پتہ چلا ہے کہ اس کے ساتھ ریپ ہوا ہے. کیا یہ ایک ٹراما میں تھی؟ کیا یہ ڈرامے میں تھی؟ یہ کیا تھی کہ 9 سال کے بعد آ کے آپ 3 ہمارے جو ڈسٹنگوش پولیٹیشنس ہیں, آپ ان کو اس طرح آ کے رگڑ رہے ہو کہ یو نو ایز دیر از نتھنگ گوئنگ آن. I mean, you're degrading and defaming the Prime Minister of Pakistan, former Prime Minister Yusuf Raza Gilani. آپ مخدوم شہاب الدین کی بات کر رہے ہو, آپ رحمان ملک کی بات کر رہے ہو. یار خدا کے لیے 2 منٹ تو سوچو. تم نے کرنا تھا. چلو جب ان کی گورنمنٹ گئی ہے اس وقت تم کھل جاتی, بولتی. کیوں نہیں بولی؟ ڈر تھا؟ نو, I don't believe it. 9 years later on, anybody who comes along and says میرے ساتھ یہ ہوا ہے, I will have serious doubts on your credibility. میں کوشش کروں گا کہ ان کو میں لے کے آؤں پروگرام پہ, because I need to ask these questions کہ تم یہ کیوں اتنی دیر کے بعد لے کے آئی. And then you're telling me کہ پریزیڈنسی کے اندر اس طرح کی بات ہے, اور پریزیڈنسی کی سیکیورٹی, اور تم نے اشرز دیکھیں, آپ you're all under the watchful eye of the staff. So how could anything happen there? I mean, you can't run away from anywhere. لیکن یہ صاحبہ پتہ نہیں کہاں سے پاکستان کی دوست بن گئی ہیں. یہ تو پاکستان کی دوستی نہیں, بلکہ پاکستان کے میں سمجھتا ہوں لیڈرز پہ آپ نے ایک دھبا لگایا ہے. کل آپ نون پہ کسی پہ لگا دیں گی, کب آپ پی ٹی آئی پہ لگا دیں گی. بھائی who are you? Who are you? What is your background? As far as what I have seen, there is no background. There's only a foreground, and the foreground isn't too hot. So یہ ایک میں نے بات کرنی تھی. اس کی میں زیادہ اور بات کروں گا جب ان کو میں سنتھیا کو لے کے آؤں گا, and I'll talk to her and I'll ask her, and within reasons. یہ نہیں کہ I'm going to be hunting, witch hunting. No, reasons why. So we'll have to wait and see on what happens then. بڑے ایشوز ہیں, اور یہ جو میں نے آپ کو چند گنائے ہیں, we have to work on it. اور اس کا توڑ ایک ہی ہے, ایمانداری. Be honest. And if you're honest, you'll be helping the government, because half the government are you. تو you have to be honest کہ یہ کاغذ بنا لو, یوں کر کے پھینک دو روڈ کے اوپر. Don't blame the government, blame yourself. So please stop people from degrading each other جب آپ اس طرح کی کام کرتے ہیں. Look after yourself, do subscribe to the channel, and of course at the end of the day میں نے ہمیشہ کہا ہے, by the way بڑے آپ کے وہ کامنٹس آئے ہیں, اگلے پروگرام میں کامنٹس پہ بھی آپ کی بات کروں گا, and we'll go more in depth. Until the next time, look after yourself. خدا حافظ.